ایک طرف عمران خان کی بیماری کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر پوری قوم تشویش میں مبتلا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے ذاتی معالج کو ان تک رسائی دی جائے، اور اس کے ساتھ یہ حق بھی کسی کو نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ عمران خان کے ساتھ کس نے ہونا ہے. آپ عمران خان کے معالج تک ان کو رسائی دیں اور عمران خان خود بتا دیں کہ اس علاج میں ان کے ساتھ کس کو ہونا ہے. یہ فیصلہ باہر کے لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ کس کو ہونا چاہیے یا کس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ آپ عمران خان کو کرنے دیں کہ ان کے ساتھ کس نے ہونا ہے اور کس نے نہیں ہونا، تاکہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی ہیجان میں کمی آئے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل نہ تو عمران خان کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو مسلسل جیلوں میں رکھ کے مل رہا ہے، اور نہ ہی روزانہ کوئی نئی فورس بنانے سے اور تحریک کی خواہ کی ایک کال دینے سے مل رہا ہے. پاکستان کو اس وقت ایک بریک کی ضرورت ہے، ایک کام کی ضرورت ہے، اس ہیجان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واحد طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے اس کو قیام اس کا عمل میں لایا جائے. یہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے اس میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی بھی رائے شامل ہونی چاہیے، یعنی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب جو اس حکومت میں شامل ہیں ان کی بھی رائے شامل ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو اس وقت اپوزیشن ہے ان کی رائے بھی شامل ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر ایک کنسنسس حکومت بنائی جائے جو کہ 2 سے 3 سال کے لیے ہوگی، اور اگلے انتخابات سے پہلے وہ ایک پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنا سکیں ہم کہ جس میں تلخیاں کچھ نیچے آئیں. پاکستان کے اندر جو سیاسی ہیجان ہے وہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، کوئی بڑا فیصلہ حکومت نہیں کر پا رہی. ابھی آپ نے دیکھا، یا تو آپ کو فیئر الیکشن سے آئے ہوں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی دباؤ بھی ہو، پولیٹیکل دباؤ بھی ہو. جب آپ آئے بھی ایسے الیکشنوں سے ہیں جن کے اوپر خود حکومتی لوگ بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں، تو آپ کم از کم بڑے فیصلے تو کریں. نہ کوئی بڑا فیصلہ کر پا رہے ہیں، نہ کوئی اصلاحات ہو پا رہی ہیں، نہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو لے کے کوئی ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہو پا رہے ہیں، نہ اکانومی. ابھی آپ نے دیکھا سولر کے اوپر ایک فیصلہ ہوا، 9 گھنٹے کے بعد واپس لینا پڑا، کیونکہ حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی ان کے روٹس نہیں ہیں، اور عوام میں اور حکومت میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. اتنے فاصلے سے حکومتیں نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ سب دوستوں کو یہاں پر ہم نے زحمت دی، جس طرح کہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ ہم نے ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی تشکیل کی تھی کچھ عرصہ قبل، اور یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے یہ کوئی سیاسی جماعت یا گروپ نہیں ہے. ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور اس لیے اس میں جو ساری ہی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پر ایک ڈائیلاگ ہو سکے، جو پاکستان کے متنوع مسائل ہیں ان کے اوپر بات چیت ہو سکے، اور اس کو ہم اس طرح سے ایک سسٹم میں لا سکیں، اور جو پاکستان کا اس وقت جو تنازعات ہیں ان کو بیٹھ کے حل کرنے کی کوئی صحیح کر سکیں، کوئی کوشش کر سکیں. جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 سال سے جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی ہیجان ہے وہ کم نہیں ہو رہا. پاکستان میں ایک سٹیل میٹ کی پوزیشن ہے جس کی طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں پر حکومت نے اپنا پورا زور لگایا ہے اور وہ عمران خان کی سیاسی اہمیت کو کم نہیں کر سکے، تحریک انصاف کی سیاسی اہمیت کو کم نہیں کر سکے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی اور عمران خان نے بھی پوری کوشش کی، انہوں نے انقلاب نہیں آ سکا. تو ایک سٹیل میٹ کی اس پوزیشن میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے، پاکستان کی مڈل کلاس کا ہو رہا ہے. اور جیسا کہ ابھی محمود مولوی صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور
جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں پچھلے 4 سالوں میں، یعنی آپ دیکھیے کہ 125 جو بین الاقوامی کمپنیاں تھیں، ملٹی نیشنلز تھیں، وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ پاکستان میں جو دونوں بڑی رپورٹس آئی ہیں IMF کی بھی اور پاکستان کے اپنے اسٹیٹ بینک کی بھی، دونوں نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مڈل کلاس ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور دوسری طرف جو سیاست ہے وہ کسی کے قابو میں آ ہی نہیں رہی۔ ایک طرف عمران خان کی بیماری کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر پوری قوم تشویش میں مبتلا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے ذاتی معالج کو ان تک رسائی دی جائے، اور اس کے ساتھ یہ حق بھی کسی کو نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ عمران خان کے ساتھ کس نے ہونا ہے۔ آپ عمران خان کے معالج تک ان کو رسائی دیں اور عمران خان خود بتا دیں کہ اس علاج میں ان کے ساتھ کس کو ہونا ہے۔ یہ فیصلہ باہر کے لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ کس کو ہونا چاہیے یا کس کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ آپ عمران خان کو کرنے دیں کہ ان کے ساتھ کس نے ہونا ہے اور کس نے نہیں ہونا، تاکہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی ہجان میں کمی آئے۔ ہم نے پہلے بھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے جو بات کہی تھی، ہمارا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کے اندر مذاکرات سے بھی پہلے ایک سیاسی ماحول بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہم نے جو مطالبات کیے تھے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن لیڈرز اپوائنٹ کیے جائیں، جو بہت اچھی بات ہے۔ حکومت نے وہ بات جو ہے تسلیم کی اور اپوزیشن لیڈرز اپوائنٹ کیے۔ اس کے بعد ہمارا مطالبہ تھا کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، اسپیشلی جو کوٹ لکھپت میں قیادت ہے، اس کو ریلیف دیا جائے تاکہ عمران خان کے ساتھ بات چیت ہو۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے جو سارے لیڈران ہیں PTI کے، انہوں نے پھر ایک دفعہ خط لکھ کے یہ کہا ہے کہ آپ کوٹ لکھپت میں جو ہیں انہوں نے پھر مطالبہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پروٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں نہ کی جائیں اور بات چیت کی طرف بڑھا جائے۔ یہ تیسرا خط ہے جو کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس کی طرف نہ تحریک انصاف کی طرف سے ان کو کوئی جواب دیا گیا ہے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے ان کو کوئی تشفی جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی ہجان ہے وہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، کوئی بڑا فیصلہ حکومت نہیں کر پا رہی۔ ابھی آپ نے دیکھا، یا تو آپ کو فیئر الیکشن سے آئے ہوں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی دباؤ بھی ہو، پولیٹیکل دباؤ بھی ہو، جب آپ آئے بھی ایسے الیکشنوں سے ہیں جن کے اوپر خود حکومتی لوگ بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں، تو آپ کم از کم بڑے فیصلے تو کریں۔ نہ کوئی بڑا فیصلہ کر پا رہے ہیں، نہ کوئی اصلاحات ہو پا رہی ہیں، نہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو لے کے کوئی ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہو پا رہے ہیں، نہ اکانومی۔ ابھی آپ نے دیکھا سولر کے اوپر ایک فیصلہ ہوا، 9 گھنٹے کے بعد واپس لینا پڑا، کیونکہ حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی ان کے روٹس نہیں ہیں، اور عوام میں اور حکومت میں بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ اتنے فاصلے سے حکومتیں نہیں ہوتی، لہذا ہم نے NDC میں آج تو ہم آپ کے ساتھ سامنے بیرسٹر محمد علی سیف صاحب ہیں، محمد علی درانی صاحب ہیں، محمود مولوی صاحب ہیں، میں ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو باقی ہمارے دوست ہیں MKM سے وسیم اختر صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں جو کہ کراچی میں ہیں اس وقت، اور ہمارے شہزاد وسیم صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز جنہوں نے ہمارے اس فورم کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا، عامر خان صاحب ہیں، تنویر صاحب ہیں جو کہ اس وقت امریکہ میں ہیں، ان تمام لوگوں میں ہم نے آپس میں بات چیت بھی رہتی ہے، ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں کہ کیسے اس کو جو ہے وہ ہم آگے اس سلسلے کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کے اوپر ایک کنسنسس ہے پاکستان کے اندر اور ہمارے ہاں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل نہ تو عمران خان کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو مسلسل جیلوں میں رکھ کے مل رہا ہے، اور نہ ہی روزانہ کوئی نئی فورس بنانے سے اور تحریک کی خواہ کی ایک کال دینے سے مل رہا ہے۔ پاکستان کو اس وقت ایک بریک کی ضرورت ہے، ایک کام کی ضرورت ہے، اس ہجان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واحد طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے اس کو قیام اس کا عمل میں لایا جائے۔
یہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے اس میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی بھی رائے شامل ہونی چاہیے، یعنی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب جو اس حکومت میں شامل ہیں ان کی بھی رائے شامل ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو اس وقت اپوزیشن ہے ان کی رائے بھی شامل ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر ایک کنسنسس حکومت بنائی جائے جو کہ 2 سے 3 سال کے لیے ہوگی، اور اگلے انتخابات سے پہلے وہ ایک پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنا سکیں ہم کہ جس میں تلخیاں کچھ نیچے آئیں۔ اس وقت جب بیرسٹر محمد علی سیف نے این ڈی سی میں جو تقریر کی تھی یا بات کہی تھی، میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی چیز یہ ہے کہ اگر عمران خان اور تحریک انصاف کو ریلیف دیا جائے تو وہ آگے سے کیا ریئیکٹ کریں گے، تو وہ جو ایک اس وقت صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا، اور اس کو نیچے لانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اور جو مقتدرہ ہے اس کے درمیان ایک یہ جو ہے ایک سمجھیے کہ جس میں ایک فرق نظر آتا ہے، یہ ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک کنسنسس گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس طرف بڑھنے کے لیے یہ جو سارے ہمارے اکابرین ہیں ان کو ہم نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے ان کو آپس میں قریب لائیں، آگے بڑھانے کے لیے اگلے انتخابات سے پہلے ایک کام دینے کے لیے، ایک اس ہجان سے نکلنے کے لیے اور بڑے فیصلے، بڑے ایڈمنسٹریٹو فیصلے کرنے کے لیے، مثال کے طور کے اوپر جس میں بڑی سٹرونگ لوکل گورنمنٹس شامل ہیں، نیا ایڈمنسٹریٹو سسٹم شامل ہے، این ایف سی ایوارڈ کا جو فارمولا ہے وہ شامل ہے، ڈیمز چاہیے آپ کو، جو کینال سسٹم ہے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے، اور آپ کو ایک اکانومی کے لیے 10 سے 12 سال کا ایک متفقہ لائے عمل چاہیے۔ اس کے لیے تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ایک متفقہ پلیٹ فارم پہ آیا جائے جس کے اوپر متفقہ لوگ جو ہیں ان کو فی الحال حکومت سونپی جائے، اور ہم کوشش کریں کہ اگلے جو انتخابات ہیں ان سے پہلے ہم بڑے فیصلے بھی کر سکیں اور اپنے جو فاصلے ہیں ان کو بھی ہم